2025 بیچ کے تربیتی IAS عہدیداروں نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کے دوران مختلف امور پر تفصیلی طور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سے ملاقات کرنے والے زیر تربیت IAS عہدیداروں میں A سائی شیوانی، سچن بسوراج، P راجو ہری پرساد، پراس کمار، P سریش اور N سریکانت ریڈی شامل ہیں۔ حج کمیٹی کے زیر اہتمام فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے عازمین حج کا 21واں قافلہ رات 11 بجے نامپلی حج ہاؤس سے روانہ ہوا۔ اس موقع پر حج ہاؤس میں نہایت پرنور اور روح پرور مناظر دیکھنے میں آئے جب لبیک اللہم لبیک کی صداؤں سے فضا گونج اٹھی۔ عازمین حج ہاؤس سے روانہ ہو کر حیدرآباد امبارکیشن پوائنٹ شمس آباد ایئرپورٹ پہنچیں گے، جہاں سے خصوصی طیاروں کے ذریعے سعودی عرب روانہ ہوں گے۔ 21ویں قافلے کو وداع کرنے، عازمین حج سے ملاقات کرنے اور دعاؤں کی درخواست کرنے کے لیے BRS پارٹی کے اقلیتی قائدین حج ہاؤس پہنچے۔ اس موقع پر ان قائدین نے عازمین حج کو مخاطب کرتے ہوئے اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھنے کی درخواست کی۔ حج ہاؤس آنے والوں میں سابق وزیر و سابق نائب وزیر اعلیٰ محمد محمود علی، سابق صدر نشین وقف بورڈ محمد سلیم، سابق صدر نشین حج کمیٹی محمد مسیح اللہ خان، سابق صدر نشین امتیاز اسحاق اور دیگر موجود تھے۔ احمد آباد سٹی کرائم برانچ نے ایک جیولری شاپ سے طلائی زیورات کی چوری کے الزام میں خاتون ملازمہ کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق 38 سالہ ہرشدہ راجندر کمار شیٹی نے 11 مئی کو ابھوشن جیولر سے زیورات کی چوری کی تھی اور فرار ہو گئی۔ یہ واقعہ سامنے آنے کے بعد پولیس اسٹیشن میں سلسلے میں شکایت درج کروائی گئی تھی، جس پر کرائم برانچ نے تحقیقات کے لیے کئی ٹیمیں تشکیل دی۔ پولیس نے تقریباً 300 CCTV فوٹیج کا جائزہ لینے کے بعد خاتون ملزمہ کو گرفتار کر لیا، تاہم اب تک صرف 22.54 لاکھ روپے مالیت کے زیورات ہی برآمد کیے جا سکے۔ تحقیقات میں انکشاف ہوا کہ ملزمہ نے اپنے ساتھی میور اشوک بھائی مالی کے ساتھ مل کر منصوبہ بندی کی تھی۔ دونوں موٹر سائیکل پر احمد آباد سے ادے پور اور جے پور ہوتے ہوئے دہلی پہنچے، تاہم دہلی کے ایک ہوٹل میں ساتھی ملزم مبینہ طور پر زیادہ زیورات لے کر فرار ہوگی۔ کاروان کے مجلس رکن اسمبلی کوثر محی الدین آج فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ تمام حجاج کرام کی حفاظت اور انہیں امن، رحمت اور برکتوں سے بھرپور سفر عطا کرنے کے سلسلے میں دعاؤں کا سلسلہ جاری ہے۔ ریاستی دارالحکومت حیدرآباد اور ریاست بھر میں شدید گرمی کی لہر جاری ہے۔ جگتیال ضلع کے ایلاپور میں درجہ حرارت 45.9 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا، جبکہ شمالی تلنگانہ کے کئی اضلاع میں درجہ حرارت 45 ڈگری سیلسیس سے تجاوز کر گیا۔ حیدرآباد میں بھی اس موسم گرما کا گرم ترین دن ریکارڈ کیا گیا، جہاں قطب اللہ پور میں درجہ حرارت 42.8 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ سابق ریاستی وزیر و BRS کے کارگزار صدر تارک راما راؤ نے کہا ہے کہ فاکس کون کی سرمایہ کاری کو عملی شکل اختیار کرتا دیکھ کر ان کا دل فخر اور خوشی سے بھر گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ KCR اور صدر نشین ینگ لیو کی موجودگی میں یادداشت مفاہمت پر دستخط ہونے کے 3 سال بعد کونگارا کلاں میں قائم فیکٹری اب مکمل طور پر سرگرم ہو چکی ہے اور ہزاروں افراد کو روزگار فراہم کیا جا رہا ہے۔ اسپیشل چیف سیکرٹری وکاس راج نے 2 جون کو منعقد ہونے والی یوم تاسیس تلنگانہ کی تقاریب کے لیے بڑے پیمانے پر انتظامات کرنے کی ہدایت دی ہے۔ سیکریٹریٹ میں منعقدہ جائزہ اجلاس کے دوران انہوں نے بتایا کہ اصل تقریب سکندرآباد کے پریڈ گراؤنڈ میں منعقد ہوگی، جبکہ وزیر اعلیٰ پہلے گن پارک میں شہدائے تلنگانہ کو بھرپور خراج عقیدت پیش کریں گے۔ انہوں نے پولیس کو سیکیورٹی، پارکنگ اور ٹریفک نظم و نسق کے مؤثر انتظامات کرنے کی ہدایت دی۔ R&B محکمے کو واٹر پروف شامیانے اور بیریکیڈنگ لگانے کی ہدایت دی گئی۔ ساتھ ہی چارمینار اور دیگر اہم عمارتوں کو روشنیوں سے سجانے کی بھی ہدایت دی گئی۔ اتاپور علاقے میں اس وقت سنسنی پھیل گئی جب 4 نامعلوم افراد نے مبینہ طور پر ایک نوجوان خاتون کو تھار SUV گاڑی میں زبردستی اغوا کر لیا۔ اس واقعے کو دیکھ کر وہاں موجود افراد حیرت زدہ ہو گئے۔ اطلاع ملتے ہی راجندر نگر کے DCP سرینواس وہاں پہنچے اور صورتحال کا جائزہ لیا۔ پولیس نے علاقے میں نصب CCTV کیمروں کے فوٹیج کا باریک بینی سے جائزہ لینا شروع کر دیا تاکہ مشتبہ افراد کا سراغ لگایا جا سکے اور واقعے کی مکمل حقیقت معلوم کی جا سکے۔ پولیس اس زاویے سے بھی تحقیقات کر رہی ہے کہ آیا یہ واقعہ اغوا کا تھا یا پھر اس کے پیچھے کوئی اور معاملہ کار فرما ہے۔ مزید تحقیقات جاری ہیں، جبکہ مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔
ٹانڈور میں ڈی ایس پی نرسنگ یادیہ کی نگرانی میں اندرما کالونی میں بڑے پیمانے پر کارڈن سرچ آپریشن انجام دیا گیا۔ عوام میں احساس تحفظ پیدا کرنے کے مقصد سے کیے گئے اس آپریشن کے دوران ضروری دستاویزات نہ رکھنے والے 12 آٹوز اور 32 موٹر سائیکلوں کو ضبط کیا گیا۔ پولیس نے مشتبہ افراد کے فنگر پرنٹس بھی حاصل کیے، جس کے نتیجے میں 4 ایسے افراد کی شناخت ہوئی جن کا سابقہ مجرمانہ ریکارڈ موجود ہے۔ ڈی ایس پی نے کالونی کے عوام کو ہدایت دی ہے کہ اگر علاقے میں کوئی نیا شخص داخل ہو تو فوری طور پر پولیس کو اطلاع دی جائے۔ بنگال میں مویشیوں کی خرید و فروخت کے معاملے پر کشیدگی پیدا ہو گئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق مسلمانوں کی جانب سے گائے نہ خریدنے کے اعلان کے بعد ہندو مویشی تاجروں میں شدید ناراضگی پائی جا رہی ہے۔ مختلف مقامات پر مویشی تاجروں اور انتظامیہ کے درمیان جھڑپیں بھی پیش آئیں، جس کے باعث صورتحال کشیدہ ہو گئی۔ پولیس اور مقامی انتظامیہ حالات پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ شہر کے عوامی نظام ٹرانسپورٹ کو بڑی تقویت دیتے ہوئے مرکزی حکومت نے حیدرآباد میٹرو ریل منصوبے کے دوسرے مرحلے کی توسیع کو اصولی منظوری دے دی ہے۔ مرکزی وزیر کشن ریڈی نے چہارشنبے کو نئی دہلی میں مرکزی وزیر برائے شہری ترقی منوہر لال کھٹر سے ملاقات کی اور حیدرآباد سے متعلق کئی اہم بنیادی ڈھانچے اور منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا۔ اس ملاقات کے بعد کشن ریڈی نے بتایا کہ حیدرآباد میں جاری شہری بنیادی سہولتیں، صفائی نظام اور عوامی ٹرانسپورٹ منصوبوں پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔ اس دوران حیدرآباد میٹرو فیز 2 منصوبے پر بھی بات چیت کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی وزیر نے اس منصوبے پر مثبت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اصولی منظوری سے اتفاق کیا ہے، تاہم منوہر لال کھٹر نے واضح کیا ہے کہ تلنگانہ حکومت کی جانب سے تفصیلی پروجیکٹ رپورٹ موصول ہونے کے بعد ہی مرکز حتمی فیصلہ کرے گا۔ کشن ریڈی کے مطابق مرکز اور ریاستی حکومت دونوں اس منصوبے کی لاگت برابر طور پر برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ذرائع کے مطابق تلنگانہ حکومت پہلے ہی میٹرو فیز 2 کے تحت 162 کلومیٹر طویل توسیعی منصوبے کی تجاویز مرکز کو پیش کر چکی ہے۔ اب مرکزی حکومت ان تجاویز کا جائزہ لے کر منظوری اور فنڈنگ سے متعلق اگلے اقدامات کرے گی۔ نائب وزیر اعلیٰ ملو بھٹی وکرمارکا نے منگل کو نئی دہلی کے وگیان بھون میں منعقدہ 2 روزہ قومی جائزہ اجلاس میں ریاست کی نمائندگی کی۔ تلنگانہ اجلاس کی صدارت مرکزی وزیر منوہر لال کھٹر نے کی۔ اجلاس میں شہری علاقوں میں صفائی، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ، گھر گھر کچرا جمع کرنے، ویسٹ ٹو انرجی منصوبوں، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈلز اور نئے ویسٹ مینجمنٹ قوانین پر تفصیلی طور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر نائب وزیر اعلیٰ نے تلنگانہ میں نافذ سائنسی کچرا انتظامی اقدامات کی تفصیلات سے واقف کروایا۔ سعودی عربیہ نے مینا میں سڑکوں پر خصوصی ہیٹ بلاکنگ کوٹنگ کا استعمال شروع کر دیا ہے، جس کے ذریعے سڑکوں کے درجہ حرارت میں 15 تا 20 ڈگری سیلسیس کمی لانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ حکام کے مطابق مکہ مکرمہ میں بعض اوقات سڑکوں کا درجہ حرارت 70 ڈگری سیلسیس تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ جدید سڑکیں رات کے وقت سائنسی انداز میں حرارت خارج کرتی ہیں، جس سے ماحول نسبتاً ٹھنڈا رہتا ہے۔ واضح ہے کہ حج کے دوران لاکھوں عازمین 4 دن تک مینا میں قیام کرتے ہیں۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطا پور۔